بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہوں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی اور برائی یا خیر و شر کے کچھ میزان اور ترازو مقرر فرمائے ہیں، کچھ پیمانے اور کسوٹیاں طے کی ہیں جن پر کسی بھی انسان کو ناپا تولا، جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ اس ترازو پر رکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مال کھرا ہے یا کھوٹا۔ اوپر سے کچھ بھی نظر آ رہا ہو لیکن اس کسوٹی پر رکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اندرون اصلی ہے یا نقلی، جو نظر آ رہا ہے وہ ہے بھی یا نہیں۔ حضور کے بنائے ہوئے یہ ترازو اور کسوٹیاں ایسی مضبوط اور اٹوٹ ہیں کہ قیامت تک ان کے خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر قوم اور ہر ملک کے لیے ہیں۔ ایسا ہی ایک ترازو اور معیار اس حدیث میں پیش کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی انسان کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا، تو یہ دیکھو کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی بیوی کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ بس تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان اچھا ہے یا برا۔ بظاہر تو یہ کوئی بڑی بات معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اسے عملی اور پریکٹیکل لحاظ سے دیکھیں گے تو حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو باہری دنیا میں اپنی بڑی اچھی پہچان رکھتے ہیں، نیک شریف مشہور ہوتے ہیں، سب کے ہمدرد و غمگسار سمجھے جاتے ہیں، معاشرے کے غم میں گھلے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں اور خاص طور پر اپنی بیویوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی خدا جانے ان کی شرافت، صالحیت، نیکی، تقوی، ہمدردی، غمگساری اور سوسائٹی کا درد کہاں چلا جاتا ہے۔ بیویوں کے لیے وہ ایک فرعون اور چنگیز کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ چیخ پکار، شور ہنگامہ، ڈانٹ ڈپٹ، یہی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ ناشتے میں ذرا دیر ہو جائے، کھانے پینے میں کچھ تاخیر ہو جائے، ایک آواز پر جواب نہ ملے، کپڑوں پر پریس نہ ہو، بچے چیخ پکار کر رہے ہو، تو معاشرے کے یہی مربی و مصلح اور قوم کے رہنما اور لیڈر جاہلوں اور گواروں کی طرح چیخنے چلانے لگتے ہیں، بیوی کو خادمہ سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ ایسے لوگ دنیا میں چاہے کیسے ہی بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بدترین اور گھٹیا لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ معاشرے سے پہلے بیوی کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھیں، سوسائٹی کے غریب لوگوں کی خبر گیری اور تعاون سے پہلے بیوی کا تعاون کریں، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، اس سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو مسکرا کر بھول جائیں، کوئی بڑی خرابی دیکھیں تو پیار سے اسے سمجھائیں۔ اس کے بعد ان کے گھر کی باہر کی خدمات کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ واقعی ایک اچھے انسان ہے۔ گویا بیوی کے ساتھ برتاؤ بتاتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو سمجھو وہ ایک اچھا انسان ہے، بیوی کے ساتھ برا اور پورے معاشرے کے ساتھ اچھا تو سمجھو کہ وہ ایک دوغلا اور گھٹیا انسان ہے۔ اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہے، اسی لیے وہ دنیا کے سامنے اچھا بنا ہوا ہے، باہر بگلا ہے تو اندر کوا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیوی کے ساتھ ہمارے رویے کو میزان، معیار اور ترازو کیوں بنایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کے باہر تو آدمی مختلف قسم کے دباؤ اور مروت میں اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کر پاتا کیونکہ اسے معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، سوسائٹی میں برے بننے کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کے سامنے ایسا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کے سامنے ہر چیز کھلی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بیوی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ واقعی وہ ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ وہ بدخلقی کے مواقع ہونے کے باوجود
اچھے اخلاق ہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اگر دنیا کے سامنے بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن بیوی کے ساتھ اس کا برتاؤ خراب ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہی اس کی اصلیت ہے، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے جو موقع دیکھتے ہی ڈس لیتا ہے، بد اخلاقی کی گنجائش ہوتے ہی اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیا۔ آئیے اس ترازو پر خود کو تول کر دیکھیں۔